بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وعن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. دو مشہور صحابی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. ان دونوں صحابہ سے یہ روایت مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتق اللہ حیث ما کنت. تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. جہاں کہیں بھی ہونے کا مطلب خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، جہاں بھی ہو تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. یہ تمہاری کامیابی کی کلید ہے، چابی ہے، مفتاح الفوز والسعادہ ہے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو اس وقت تو ذرا خیال کر لیتے ہیں، برائیوں سے بچ جاتے ہیں، نافرمانیوں سے بچ جاتے ہیں. لیکن جب تنہائی کا موقع ہوتا ہے پھر اس وقت ہمیں اللہ کا خیال نہیں رہتا، اللہ کا دھیان نہیں رہتا. پھر برائیوں سے بچنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس حدیث پاک میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تنہائی میں رہو یا جلوت میں لوگوں کے سامنے رہو، بہرحال تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. اور اللہ کا یہ جو خوف ہے، تقویٰ ہے، اللہ سے ڈر ہے، یہ انسان کو بہت آگے تک لے جاتا ہے، سعادت کی اونچی منزلوں تک لے جاتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا گیا: رأس الحکمت مخافت اللہ. جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ پاک اس کو حکمت عطا فرماتے ہیں، حکمت کا نور عطا فرماتے ہیں. بہت ساری مرتبہ ہم بہت سے موقعوں پر اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس حکمت نہیں ہوتی، کیسے بات کرنی ہے، کیسے معاملہ کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، کیسے چلنا ہے. اور حکمت نہ ہونے کی بنیاد پر ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، پریشانی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. تو حکمت بہت بڑی چیز ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن. مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے یہ. جہاں اس کو ملے اس کو لے لینا چاہیے، اور مومن ہی اس کا زیادہ حقدار ہے. تو انسان اگر اللہ سے خوف کرے، اس کے پاس اللہ کا خوف ہو، خشیت ہو، تو اللہ پاک کی طرف سے ایک انعام اس کو یہ ملتا ہے کہ اس کو حکمت سے نوازا جاتا ہے. اور قرآن پاک میں فرمایا گیا: وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو اللہ پاک حکمت عطا فرما دے اس کو خیر کثیر مل جاتی ہے، یعنی خیر کا بڑا حصہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جن کے پاس حکمت ہوتی ہے اور وہ جو بات کرتے ہیں، دانشمندی کی بات کرتے ہیں، تو
امت میں کام کے لوگ کہلاتے ہیں، کامیاب لوگ کہلاتے ہیں، اور خلق کثیر امت کا بڑا طبقہ ان سے فیض حاصل کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، مستفید ہوتا ہے امت کا بڑا طبقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ تقوی کا خلاصے کے طور پر ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کو کرنا، اور جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ تقوی کا مفہوم ہے۔ اور اس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں انسان کو کامیابی عطا ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے سرفرازی، اقبال مندی، راہیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص بھی تقوی والی راہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ پاک اس کو روزی دیتا ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے مجھے روزی مل سکتی ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین اور دنیا دونوں اعتبار سے کامیاب ہوں تو زندگی میں تقوی لانا ہوگا، اللہ پر توکل والی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا ایک ایک گوشہ آپ کو تقوی سے بھرا ہوا ملے گا، اور کوئی ولی جن کو ہم اولیاء مانتے ہیں بغیر تقوی کے تو کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ ہم سب کی نگاہوں میں ولایت کا مقام بہت اونچا ہے اور شریعت کی نگاہ میں بھی بہت اونچا ہے۔ کسی کے بارے میں اگر ہمارا یہ خیال ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت برگزیدہ ہستی ہے، یہ بہت پہنچی ہوئی خدا رسیدہ ہستی ہے، یہ بہت مقبول انسان ہے، اور اللہ نے اس کو کچھ الگ ہی صفات سے نوازا ہے۔ ہم سب اس کو سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان میں جو بنیادی عنصر ہے، جو بنیادی بات ہے، یہاں تک پہنچانے والی جو اہم چیز ہے، ان میں اہم صفت ہے، وہ تقوی ہے۔ تقوی کے بغیر کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا۔ تو جب کوئی ولی تقوی کے بغیر نہیں بن سکتا تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں تقوی کا کس قدر اور کتنا بلند مقام ہوگا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اعلیٰ درجے کا تقوی، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ شک والی غذا اگر اندر چلی گئی بعد میں معلوم ہوا تو ہاتھ ڈال کے قے کی ہے، فوراً اسی وقت قے کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں کہیں سے مشک آیا اور وہ مشک تقسیم کرنے کا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی کوئی اس کو تقسیم کر دیتا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کے گھر میں آپ کی اہلیہ محترمہ ہیں، آپ انہیں فرمائیے، وہ اس کو تول کر تقسیم کر دیں گی۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، کوئی اور ہو تو اچھا ہے۔ پھر حضرت سے کہا گیا حضرت اب کس کو بلا کر لائیں، گھر میں آپ کی اہلیہ ہیں، بس وہی تول کر اس کو استعمال کر اس کو تقسیم کر دیں گی۔ حضرت نے فرمایا عمر یہ نہیں چاہتا کہ تولتے وقت اس کی اتنی دیر کی خوشبو اس کے گھر والوں کو حاصل ہو، اور مشک کا اصل فائدہ تو خوشبو ہی ہے، مشک کا اصل فائدہ خوشبو ہی ہے۔ اس طرح سے ان حضرات نے
زندگی اختیار کی ہے، ایسی زندگی گزاری ہے کہ بعض مرتبہ سوچتے ہیں کہ ایسی زندگی گزاری جا سکتی ہے، لیکن جو کرنے والے ہیں اور جو اہل تقوی ہوتے ہیں وہ گزار سکتے ہیں۔ میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے الحمدللہ ایسے لوگوں کو دیکھا۔ میں یہاں آنے سے پہلے ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا، اترانچل میں، اتراکھنڈ میں مدرسہ۔ اس مدرسے کے بانی اور محتمیم اس وقت میں زندہ تھے، اور وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حضرت مدنی مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اور حضرت ہی کے کہنے پر انہوں نے وہاں پر مدرسہ کھولا تھا۔ زمیندار آدمی تھے، علاقے کے بڑے زمیندار آدمی تھے، کاشتکار تھے، کافی زمینیں تھی، تو حضرت سے بیعت تھے۔ حضرت نے کہا کہ بھئی تم یہاں پر اس علاقے میں دور دور تک، اور ہریدوار کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ کیسی بستی ہے، دیہات میں مسلمانوں کے کافی گاؤں ہیں، کہ بھئی ان کی دینی تعلیم کا نظام ہونا چاہیے، ورنہ خطرہ ہے آئندہ چل کر یہاں ارتداد پھیلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا ہم مسلمان تھے نہیں تھے۔ تو گاؤں دیہاتوں میں جو مدرسے ہیں نا، اللہ والوں نے مدرسے بنوائے، ان کا آج فائدہ محسوس ہو رہا ہے کہ چاہے وہ لوگ، وہاں کے لوگ انجینئر ڈاکٹر نہ بنے ہو، لیکن اپنے ایمان محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ وہاں کے بچے بچیاں جو مکاتب میں پڑھتے ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں، پکے مسلمان ہیں، عقیدوں سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے ان کے ہاں۔ تو بزرگوں کی نگاہیں بڑی دور شناس ہوتی ہیں، دور تک دیکھنے کے پہچاننے والی ہوتی ہیں، دور رس ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس علاقے کے اندر مدرسہ ہونا چاہیے، تو یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی زمین دی اور کہا ٹھیک ہے، اس میں مدرسہ شروع ہو جاتا ہے۔ مدرسے کی بنیاد سے لے کر، فاؤنڈیشن سے لے کر، ہم جب وہاں پڑھاتے تھے اس وقت تقریباً 40 سال ہو چکے تھے، ہمیں یہاں آئے ہوئے تقریباً 18-20 سال کے قریب ہونے کو آ رہے، تو اس سے پہلے ہم وہاں پڑھاتے تھے۔ تو وہاں پر 40 سال کے عرصے میں ان صاحب نے مدرسے کی کبھی چائے بھی نہیں پی، محتمیم تھے، اور بڑے بڑے مہمان آتے تھے، ان کے لیے انواع و اقسام کے کھانے ہوتے تھے، کچھ لوگ اپنے گھروں سے بھی بنا کر لاتے تھے جو منتظمین دیگر تھے، لیکن ہم نے ان کو دیکھا جب کہیں دعوت میں جاتے تھے، سفر میں جاتے تھے، اپنے گھر سے ایک ڈبہ، ایک توشہ اپنے ساتھ میں رکھتے تھے، کسی کا کھانا کہیں پر نہیں کھاتے تھے۔ کہنے لگے یہ میرے کھیت کے چنے ہیں، ان کو ابال کر لایا ہوں، یہی کھاؤں گا۔ سامنے قورمہ رکھا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کی بریانی رکھی ہوئی ہے، کباب رکھے ہوئے، ہاتھ نہیں لگاتے تھے، میرے کھیت کے اپنے یہ ہے۔ کہیں بھی جاتے تھے اپنا کھانا ساتھ میں لے کے جاتے تھے۔ بہرحال اس مقام پہ پہنچنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن جتنا ہو سکے آدمی کم از کم حلال اور حرام کی تو پہچان اور تمیز رکھے، حرام سے تو بچے۔ یہ تو ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور یہ تقوی کا ایک ایسا مقام ہے جو ہر انسان کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ حلال اور حرام کی پہچان ہو۔ ایک زمانے میں تقوی اس قدر عام تھا کہ معاشرے کے وہ لوگ کہ جن کو بہت اونچی سطح کا نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ بھی اعلیٰ درجے کے متقی، آج کے متقیوں سے بڑے متقی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی سواری گم ہو گئی، بھوک کی شدت تھی، ایک چرواہا ملا اور چرواہے سے کہا کہ بھائی ہم لوگ مسافر ہیں، ہم کو ایک بکری دے دو اس میں سے۔ اس نے کہا میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، چرانے والا ہوں، دینے کا اختیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے امتحان لینے کے لیے اس سے کہا، ارے بھائی ایک بکری دے دے، تجھے ہم پیسے دے دیں گے، تیرا کام چل جائے گا۔ مالک کو بول دینا کہ بھیڑیے نے کھا لی۔ بھیڑیے عام طور پر بکریوں پر حملے کرتے رہتے تھے جنگلوں میں، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس چرواہے نے کیا جواب دیا، بخاری شریف میں موجود ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ کہاں گیا؟ میں اپنے اس مالک کو تو بہکا سکتا ہوں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کو کیسے جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا، وہ تو حاضر و ناظر ہے۔ یہ تو تھی صحابہ کے زمانے کے واقعہ۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔
حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے ایک صاحبزادے تھے. اور امام صاحب کے بارے میں جانتے ہیں کہ امام صاحب کی لڑائی اس وقت حکومت موقتہ کے ساتھ تھی، اختلافات تھے، اور ایک اہم مسئلہ تھا خلق قرآن کا مسئلہ، کہ جو حکومت تھی وہ اس بات کی قائل تھی کہ قرآن کریم مخلوق ہے، اور صحیح بات ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور کلام جو ہوتا ہے وہ اسی کی صفت ہوتا ہے، تو لہذا اس کو مخلوق نہیں کہا جا سکتا. تو حضرت امام صاحب امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے پوری طاقت کے ساتھ میں حکومت کے موقف کے خلاف کھڑے ہو کر ببانگ دوہل انہوں نے باقاعدہ جہاد کیا ہے یہ، اور اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اور پوری مملکت میں گھوم پھر کر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو تم نعرہ لگا رہے ہو یہ نعرہ غلط ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اور حکومت اس معاملے میں اتنی سخت تھی کہ کتنے ہی علماء کو انہوں نے زندہ میں ڈال دیا، جیلوں میں ڈال دیا، کتنے ہی علماء کو دنیا سے ختم ہی کر دیا صرف اس بنیاد پر، اس بات کو لے کر. لیکن امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو، امام احمد ابن حنبل کو اللہ نے جرات عطا فرمائی، اور انہوں نے اس جرات کے ساتھ میں پوری پامردی کے ساتھ میں حکومت کا مقابلہ کیا. اور جب دربار کے اندر ان کو لایا گیا تو اس وقت بھی انہوں نے صاف انداز میں وہی بات کہی جو حق تھی اور صحیح تھی. ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان پر کوڑے برسائے گئے امام صاحب پر، اور وہ کوڑے بھی ایسے ویسے نہیں تھے. ان کے سامنے ایک ہاتھی پر کوڑا مارا گیا، وہ ہاتھی بلبلا گیا اور کہا دیکھ لو یہ کوڑے پڑنے والے. لیکن امام صاحب پر ایسے کئی 100 کوڑے برسائے گئے، اللہ نے ان کو باقی رکھا اور امام صاحب زندہ رہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو آج زندہ کر دیا ہے. تو امام احمد ابن حنبل بڑا درجے کا آدمی تھے. ان کے ایک صاحبزادے تھے، وہ صاحبزادے حکومت میں قاضی کے عہدے پر پہنچ گئے، اور چونکہ یہ حکومت کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، ظالم سمجھتے تھے، اور اس کا قاضی بننا، جج بننا گویا اس کی معاونت کرنا ہے، تو ان کے نزدیک حکومت کے جو لوگ تھے ان کی آمدنی بھی درست نہیں تھی، ان کا کھاتے بھی نہیں تھے. تو ان کے جو صاحبزادے تھے ان کا نام صالح تھا، یہ کبھی ان کے کھاتے پیتے نہیں تھے، ان کے ہاں سے کچھ آتا تو کھاتے پیتے نہیں تھے. ایک دفعہ حضرت کے گھر میں آٹا تو تھا، خمیری روٹی بنانے کا رواج تھا، خمیر ختم ہو گیا تھا. تو ان کی اہلیہ محترمہ نے خمیر اپنے صاحبزادے کے یہاں سے لے لیا اور اس سے آٹا گوندھ دیا، روٹی بنا دی. امام صاحب جب تشریف لائے تو کہا کہ اہلیہ نے کہا کہ آٹا ہمارے گھر کا ہے، لیکن میں بتانا مناسب سمجھتی ہوں کہ خمیر صاحبزادے کے یہاں سے لے لیا تھا، نہیں تھا. ذہن میں یہ تھا کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، گھر والوں کی تو حضرت برداشت کر لیں گے، خمیر ہی تو لیا ہے، آٹا تو نہیں لیا. لیکن امام صاحب نے کہا کہ نہیں، پھر میں نہیں کھا سکتا. تو کیا کریں اس روٹی کے اور روٹی کا اور آٹے کا؟ فرمایا کوئی سائل آئے تو اس کو دیتا نا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سائلین تھے، مانگنے والے تھے، وہ بھی کس قدر متقی تھے، آپ اندازہ لگائیے. حضرت نے فرمایا کسی سائل کو اگر دو تو بتا کے دینا آٹا احمد ابن حنبل کے گھر کا ہے اور روٹی ان کے بیٹے صالح کے یہاں کی ہے، خمیر اس کے اندر ان کے بیٹے کے یہاں کا ہے. چنانچہ جو بھی کوئی سائل آتا کہتے بھی ہمارے وہاں آٹا بھی ہے، روٹی بھی ہے، لے کے جاؤ، لیکن اس کے اندر خمیر صالح کے یہاں کا ملا ہوا ہے، آٹا روٹی ہمارے امام صاحب کے گھر کی ہے. 1 ہفتے تک وہ آٹا رکھا رہا، روٹی رہی، کسی نے نہیں لی، صرف اس بنیاد پر کہ بھائی ان کے یہاں کا ہے، جج صاحب کے یہاں کا. حالانکہ وہ جج ایسے نہیں تھے کہ وہ رشوت لے رہے ہیں، وہ بس یہ کہ وہ اس حکومت کے اندر تھے، اس حکومت کو حضرت صحیح نہیں سمجھتے تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ مانگنے والوں میں بھی کس قدر تقویٰ ہے. اب تو اچھے لوگوں میں بس پیسہ ہو، چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو، جب پیسہ آتا ہے پھر نہیں دیکھتے بھائی کہاں سے آیا، کیسا آ رہا، حلال کرم، پیسہ ہے بھائی، کام آئے گا، بچوں کے کام آئے گا. حالانکہ جو پیسہ حرام کا ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے،
اس سے کام نہیں بنا کرتے بلکہ کام بگڑا ہی کرتے ہیں. اچھی طرح اس بات کو یاد رکھیے. تو اس آٹے کو اور روٹی کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا گیا. امام صاحب نے اس دن سے دجلہ کی مچھلی کھانا چھوڑ دی. پتہ نہیں کس مچھلی نے یہ آٹا کھایا ہو اور وہی میرے گھر میں آ جائے. تقوی کا یہ بھی مقام ہوتا ہے. ہم اگر اس قدر نہ پہنچ سکیں, اتنا تو ہو سکتا ہے کہ واضح طور پر جو چیز حلال اور حرام ہے اس سے تو ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. نہیں, بالکل بچانا چاہیے. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مشتبہ امور سے بھی بچنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک چیز کے بارے میں ہمیں صحیح معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, پاک ہے یا ناپاک ہے, تو آپ بچ جائیے, آپ اس سے بچ جائیے. میں نے بہت سی مرتبہ آپ کے سامنے مسئلہ بیان کیا ہوگا کہ آج کل جو کھال کے ساتھ چکن ملتا ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے. شاورما ہی ملتا ہے ہمارے بہت ساری جگہ, لوگ خوب دیکھا جو بظاہر اہل تقوی نظر آتے ہیں بظاہر لیتے ہیں اور کھاتے ہیں. دعوتوں کے اندر چکن آتا ہے, کباب آتے ہیں, بس بری طریقے سے ہم جیسے لوگ بھی اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, بھوک لگی بھی ہوتی ہے, کھاتے ہیں اس کو, دیکھتے بھی نہیں ہے وہ اس میں کیا لگا ہوا ہے کیا نہیں ہے, کھال ہے نہیں ہے. کسی نے کہتے ہیں نہیں اسکن آؤٹ ہے, بس ٹھیک ہے, پوری تحقیق بھی نہیں ہوتی, بعد میں اس کو اچھی طرح پھاڑ کے دیکھو تو اسکن لگی ہوئی ہے. کئی مرتبہ میں نے یہ مسئلہ بیان کیا, لیکن جنہوں نے سن رکھا ہے مجھے ٹوکنا پڑا کہ بھائی ہم نے تو آپ کو مسئلہ بتایا تھا, ہم نے آپ کو مسئلہ بتایا تھا. اچھا یہ بھی سن لیجئے, اس کا کھانا جائز کیوں نہیں ہے؟ کھال اتارنے کے لیے گرم پانی میں ڈالا جاتا ہے اس کو, اور گرم پانی کی ہیٹ اتنی ہوتی ہے کہ اندر جو نجاست ہے وہ بھاپ بن کر پورے میں حلول کر جاتی ہے, مل جاتی ہے, تو پورا مرغا ناپاک ہو جاتا ہے. ناپاک کا کھانا جائز ہے ناجائز ہے؟ ناجائز ہے. اور شاورما میں جو آپ دیکھتے ہیں جو چکن ہوتا ہے وہ اسکین کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کے اندر تیل کی ضرورت ہوتی ہے اور بغیر اسکین کے تیل نہیں آ سکتا, اور دھڑلے سے ہم لوگ کھاتے ہیں. بہت سارے احباب فلائٹوں میں سفر کرتے ہیں, کیا ہے ویج نان ویج؟ ہاں صاحب تو نان ویج ہے, مسلمان ہے تو نان ویج کھائیں گے, اور خوب مزے سے کھاتے ہیں اس کو, پوچھتے بھی نہیں کہاں سے آیا, کیسا آیا, کیا ہوا. وہاں تو حلال حرام کے بارے میں بھی شک ہے. اور اچھی طرح ایک مسئلہ یاد رکھیے, گوشت کے بارے میں اگر شک ہو جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام, پاک ہے یا ناپاک, تو اس وقت تک کھانا جائز نہیں ہے اس کا جب تک اس کے حلال اور پاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے. اور گوشت کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں, بیکری وغیرہ کا سامان ہے, یہ فلاں ہے, ان کے بارے میں اگر شک ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تک چھوڑنا درست نہیں ہے جب تک اس کے ناپاک یا حرام ہونے کا یقین نہ ہو جائے. لیکن گوشت کے بارے میں تو یہ مسئلہ صراحت کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے ہماری فقہ کی کتابوں میں. تو اگر ہم ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور وہاں پر بھئی ہمیں کیا پتا کس نے اس کو کاٹا ہے, ذبح کیا ہے, کس کمپنی سے آیا ہے, اور ہوٹل میں بن کر آتے ہیں, 5 اسٹار ہوٹلوں میں آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد میں اس کو پاک ہے ناپاک ہے کیا, اس کے بارے میں بھی شک رہتا ہے. اور تو اور جب ہم لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی بہت سے ہوٹل ایسے ہیں کہ جو اپنا چکن باہر سے منگواتے ہیں, اپنا گوشت باہر سے منگواتے ہیں, برازیل سے یا دوسرے ایسے ملکوں سے جہاں بہت زیادہ پیداوار ہوتی ہے, ایسے ملکوں سے منگواتے ہیں. اور ان کمپنیوں کے اندر مسلم یا غیر مسلم سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں, غیر مسلم کا ذبیحہ حلال ہی نہیں ہے. تو بہرحال شک تو ہو رہا ہے نا. جب شک ہو رہا ہے تو گوشت کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ جب تک یقین نہ ہو جائے اس کے حلال اور پاک ہونے کا, اس کو کھانا جائز ہی نہیں ہے. اس لیے ہم جب حج کی تربیت دیتے ہیں,
حج کو جانے والوں کے لیے عمرے کی تو ہم بطور خاص یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ذرا گوشت ہے اس سفر میں اور چکن وغیرہ سے احتیاط کر لینا. آپ اگر کسی ٹور آپریٹر کے ساتھ جا رہے ہیں تو ٹور آپریٹر سے آپ بول دیجئے بھائی ہم کو وہی گوشت کھلاؤ جو خود ذبح کر کے خرید کے ذبح کر کے لاتے ہو اپنی ذمہ داری پہ، وہی گوشت کھلاؤ، اور نہیں تو ہم دال وال کھا کے بریڈ مکھن کھا کے بریڈ چائے کھا کے وہ گزار لیں گے اپنا. زندگی جاتی نہیں ہے اس سے، بلکہ روح جب مضبوط ہوگی تو ہر چیز مضبوط ہو جائے گی. تو اس حدیث پاک میں یہ حکم دیا گیا ہے اتق اللہ حیث کنتا، جہاں بھی رہو تقوی کے ساتھ رہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے رہو. یہ چیز تمہیں بہت کام آئے گی اور دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گی. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، کون ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم سب صحیح کرتے ہیں اور ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، ہم خطاکار نہیں ہیں. ایک حدیث میں فرمایا گیا کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر شخص گنہگار ہے. وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے والے. تو خطا تو ہم سے سب سے سرزد ہوتی ہے، جان کر بھی ہوتی ہے، انجانے میں بھی ہوتی ہے. لیکن فرمایا اس حدیث پاک میں کہ جب بھی کوئی خطا سرزد ہو، کوئی برائی سرزد ہو، کسی نافرمانی کا ارتکاب ہو، تو اس کے بعد فوراً کوئی نیکی بھی کرو، نیکی بھی کرو. یہ نیکی اس خطا کو مٹا دے گی، اس کے اثر کو زائل کر دے گی، اس کے جو برے اثرات ہیں، نحوست والے اثرات، ان کو ختم کر دے گی یہ نیکی. اس لیے جب بھی برائی سرزد ہو تو نیکی والا عمل کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. مثلا فوراً صدقہ کر دو، توبہ کرو، دعا کرو، استغفار کرو، ذکر پر مداومت کرو. ایک حدیث میں فرمایا گیا یا رسول اللہ کیا لا الہ الا اللہ بھی حسنات میں سے ہے؟ امن الحسنات لا الہ الا اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی اول الحسنات، یہ تو سب سے بڑی اور سب سے افضل نیکی ہے لا الہ الا اللہ. تو جب بھی کوئی برائی ہو تو فوراً نیکیوں کی طرف آئے انسان. اس نیکی کا اثر کیا ہوگا؟ حدیث میں فرمایا تمحوہا، اس کو مٹا دے گی، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی. لیکن ایک بات یہاں یاد رکھنے کی ہے، اس طرح سے جو الفاظ آتے ہیں کہ یہ نیکی برائیوں کو مٹا دے گی، ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن پاک میں بھی ہے کہ حسنات، نیکیاں انسان کی برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اس سے گناہ صغیرہ مراد ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ کبیرہ بھی ختم ہو تو فوراً توبہ کریں، فوراً توبہ کریں. تو گناہ کبیرہ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے تو توبہ جیسی نیکی کرنی پڑے گی. اور اس توبہ میں دیر نہ کرو، اس توبہ میں دیر نہیں کرنی ہے. اس توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر وقت راستہ کھول رکھا ہے اپنے پاس آنے کا. بہترین بندے ہیں مجھے توبہ کے ذریعے سے رب کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، گناہ پر باقی نہیں رہتے جب بھی ہو جائے. اور فرمایا کہ انسان رات کو اگر 3 مرتبہ استغفار پڑھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اللہ پاک سے، جو کچھ ہے سب ختم کر دیتے ہیں. نامہ اعمال میں بھی نہیں باقی رکھتے اللہ. بچہ کاپی لکھتا ہے نا پینسل سے، کچی پینسل سے، غلط ہو جاتا ہے تو اس کو ربر کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے پھر جب وہ ربر ہو جاتا ہے تو کاپی صاف آتی ہے، ہو جاتی ہے. تو ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں استغفار کے ذریعے سے اس کو ایسی ربر کرتے رہیں. اور کسی رات میں استغفار کے بغیر نہ سوئیں. یہ استغفار والا عمل ہمیں اللہ کا قرب عطا کر دے گا، اللہ کی نزدیکی مل جائے گی، اس سے اللہ کی ولایت مل جائے گی. تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ہم اچھے اخلاق کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ بس ہنستے رہو، ہنس کے ملو،
مسکرا کے ملو. دل میں بغض بھرا ہوا ہے, حسد بھرا ہوا ہے, لیکن ملے تو دل ملے نہ ملے ہاتھ ملائے رکھنا. یہ اچھے اخلاق کا مفہوم نہیں ہے. اچھے اخلاق کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اس طرح سے زندگی گزارے کہ اس کی کسی عمل سے, اس کی کسی حرکت سے, اس کی کسی بات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ اچھے اخلاق کا مطلب. ایک آدمی بہت زیادہ آپ سے ملتا نہیں ہے, سلام دعا بس, لیکن کبھی آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا. اور ایک آدمی آپ کا بہت قریبی ہے, آپ پر خرچ بھی کرتا ہے, آپ کے کام بھی آتا ہے, لیکن اس سے تکلیف بھی پہنچتی ہے, اس سے تکلیف بھی پہنچتی ہے. تو وہ آدمی جس سے کبھی تکلیف نہیں پہنچی ہے وہ افضل ہے, وہ افضل ہے. اور شریعت کہتی ہے کہ یہی دراصل اخلاق ہیں. بلکہ اس سے آگے کا درجہ اخلاق میں یہ ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ اگر برائی کا برتاؤ کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کریں. واعف عمن ظلمک, اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو معاف کرو. واحسن الی من اساء الیک, اور جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے تم اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. یہ اخلاق ہے اور بڑی اہمیت ہے اسلام میں. اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. آپ کو نظر آئے گا جب تاریخ آپ پڑھیں گے کہ کتنی جگہ اسلام اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے. بہت ساری جگہ. اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی بنیاد پر سامنے والا آدمی متاثر ہوتا ہی ہے. پورا قرآن کریم پڑھیے آپ, شروع سے لے کر آخر تک. اخلاق پہ جتنے وعدے ہیں, عبادات پر اتنے وعدے نہیں ہیں. اخلاق کے اندر صبر ہے, حلم ہے, عفو ہے, برداشت کرنا, معاف کرنا, ہمدردی ہے, مواسات ہے, غمخواری ہے, ایک دوسرے کا تعاون کرنا. یہ سب اخلاق ہیں. اور ان سب چیزوں کے بارے میں حضور نے فرمایا خالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آؤ. یہ حدیث ختم ہوئی. اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, اور ان کی خالہ محترمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. تو گھر میں آنا جانا بہت تھا. حضور کے چچا زاد بھائی ہیں, لیکن اپنی بہن کے, اپنی خالہ کے پاس آتی تو محرم والا رشتہ بھی ہے, حضور خالو بھی ہوتے ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بھی ہوتے ہیں. حضور کے بہت قریب رہے, چونکہ گھر میں خالہ تھی تو اپنے یہاں ٹھہر جاتے تھے. تو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتے تھے. تہجد میں اٹھ گئے, پانی رکھ دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے, ان کو دعائیں دیتے, بہت خوش, اور بہت دعائیں لی ہیں انہوں نے. یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ تھا, کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن, میں ایک دن حضور کے پیچھے سوار تھا, سواری پہ تھے, حضور تھے, میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات, میں چند کلمات تمہیں سکھاتا ہوں, ان کو یاد کرو, محفوظ کرو, ان پر عمل کرو. اور یہ بڑے زبردست کلمات ہیں, دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجیاں ہیں یہ. پھر حضور نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. حضور نے فرمایا کہ اے بیٹا احفظ اللہ یحفظ, اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ نے جس موقع کے لیے جو حکم دیا ہے ہمیں اس حکم کو بجا لانا، اس حکم پر عمل کرنا. تو فرمایا اگر تم اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہو گے اور یہی دراصل احکام کی حفاظت ہے تو پھر اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ہر موقع پر اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، ہر برائی سے اللہ پاک تمہیں بچا لے گا. تجدہ، پھر فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اور دیکھو اگر تم اللہ کے حقوق کی پاسداری کرو گے، اور پاسداری کا مطلب وہی ہے کہ احکام پر عمل کرو گے، تجدہ تجاہک، تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. یعنی اللہ کی مدد تمہیں ہر جگہ ملے گی، اللہ کی مدد تمہیں ہر جگہ ملے گی. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر تم اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہو گے تو تمہیں احسان والا مقام حاصل ہو جائے گا. احسان والے مقام کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا جیسے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نہیں تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم ایسی بات کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو تم اللہ کے احکام پر پابندی سے عمل کرتے رہو گے تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، تمہیں مشاہدے والی کیفیت حاصل ہو جائے گی. پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا سألت فاسأل اللہ، اگر کبھی تمہیں مانگنا ہو، مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، خالق سے کہنا. ایک بزرگ تھے ہمارے خسر صاحب، نشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ تھے، حضرت قاری منیر احمد صاحب نشبندی رحمۃ اللہ علیہ. ہمیں نشبندی سلسلے میں انہی سے اجازت حاصل ہے. تو حضرت قاری صاحب ایک بات کہتے تھے، جب نصیحت فرماتے تھے ہم کو، کہتے تھے کہ بیٹا مخلوق کے سامنے بادشاہ بن کے رہنا، خالق کے سامنے فقیر بن کے رہنا. مخلوق کے سامنے اس طرح رہنا کہ بس ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور جو مانگنا ہو بس اللہ سے، گل گلا کر اللہ کے سامنے رو دھو کے رات کو بالکل فقیر بن جاؤ کہ کچھ نہیں ہے، بس اللہ آپ ہی دینے والے ہیں. کہنے لگے اس طریقے سے رہو گے تو اللہ تعالیٰ زندگی آسان کر دیں گے. اس حدیث میں یہی تعلیم حضور نے اپنے چچا سعد بھائی کو دی ہے اور ان کے واسطے سے پوری امت کو، کہ جب تمہیں مانگنا ہو تو مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا بلکہ اللہ ہی سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں کسی سے مدد مانگنی ہو تو اللہ ہی سے مانگنا. جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے تو مدد اللہ ہی سے مانگنا. پھر حضور نے ایک بات فرمائی، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. فرمایا کہ یقین رکھو اگر تمام مخلوق تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. ساری مخلوق چاہتی ہے کہ آپ کو فائدہ ہو، یہ مل جائے یہ مل جائے، اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. پھر آگے فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر ساری مخلوق تمہیں نقصان پہنچانے پر آ جائے کہ ہمیں اس کو ڈبونا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑنا، اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے. گویا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، مخلوق کے چاہنے سے نہیں ہوتا. پھر آگے حضور نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ دیکھو قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں. اقلام اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے. یعنی تمہارے حق میں اللہ نے جتنا لکھنا تھا لکھ دیا ہے، اور جو اللہ کے قلم اوپر لوہے محفوظ میں لکھتے ہیں وہ لکھ کر فارغ ہو چکے ہیں، اور صحیفے اب لپیٹ کر رکھ دیے گئے ہیں. تقدیر آپ کے لیے طے ہو چکی ہے، لہذا پریشان کیوں ہوتے ہو، ڈرتے کیوں ہو؟ کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو فوراً تسلی حاصل کرو کہ خدا نے میرے حق میں ایسے ہی لکھ رکھا تھا
اللہ تعالیٰ دین کی سب باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.